بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر صدق الله العظيم. محترم حضرات، سامعین کرام، کرسمس ڈے کے تعلق سے حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم الصلوات والتسلیمات کے واقعات کو قرآن اور حدیث میں جس وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور جس سچائی کے ساتھ، جس ایمانداری کے ساتھ، دیانت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، دوسری کتابیں اس سچائی کے معاملے میں خاموش ہیں۔ پہلی قسط آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی تھی، آج اس کی دوسری قسط ہے، اور اس کی شروعات یہاں سے ہے کہ رب العزت کے حکم سے جبریل امین تشریف لائے اور حضرت مریم علیہ السلام کے گریباں کو یا دامن کو پکڑ کر پھونکا، جس کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں۔ قرآن یہ کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کسی انسان نے مجھے ٹچ تک نہیں کیا ہے، چھوا نہیں ہے، پھر کیسے بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے؟ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے اور یہ معاملہ طے شدہ ہے، یہ ہو کر کے رہے گا، امرا مقضیہ۔ لہذا حضرت مریم علیہ السلام جب غسل خانے سے نکلیں تو وہ حمل سے تھیں، اور پھر معجزانہ طور پر جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ وہ ایک کنارے حصے میں چلی جائیں، دور علاقے، دور جگہ پر، اور وہاں پر ایک کھجور کا پیڑ ہے، کٹا ہوا ہے، صرف اس کا تنا باقی ہے، اسی کے نیچے وہ تشریف رکھیں۔ اور وہ کہتی ہیں، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، قالت یا لیتنی، حضرت مریم علیہ السلام نے اس واقعہ کی پریشانی اور تکلیفی پر یہ کہا، اے کاش مت قبل ھذا، اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا وجود ختم ہو چکا ہوتا، نام و نشان مٹ چکا ہوتا، کاش یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ لوگ مجھے پاک سمجھتے ہیں، عفت معاف سمجھتے ہیں، اور نہ میرا کوئی شوہر ہے، نہ میری شادی ہوئی، حتیٰ کہ کسی انسان نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، ٹچ تک نہیں کیا ہے، بالکل وائٹ ورجن زندگی ہماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبریل امین نے آواز لگائی، فناداها من تحتها، پکارا، اے مریم الا تحزنی، مت غم کرنا، قد جعل ربک تحتک سریا، رب ذوالجلال نے تمہارے پاس ایک پانی کا چشمہ نکال دیا ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ پیڑ ہے، اس پیڑ میں کوئی پتا نہیں، ایسا پیڑ تھا یہاں تو پتے سب نظر آ رہے ہیں، وہ بالکل تنا تھا، سوکھا ہوا پیڑ تھا۔ یہ معجزہ تھا، کرامت تھی حضرت مریم علیہ السلام کی کہ اللہ کا حکم ہوا، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے تنے کو تم ہلاؤ، تساقط علیک رطبا جنیا، تازہ کھجور
گرے گی تمہارے پاس، تازہ تازہ کھجور تمہارے اوپر گرے گی۔ اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ حکم آیا فَكُلِي وَاشْرَبِي، اس کو کھانا ہے کھجور کو، چشمے کے تازہ پانی کو پینا ہے، وَقَرِّ عَيْنًا، اور بچے کی دیدار کر کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا، اور پھر اس کو لے کر مجمع عام میں جانا بھی ہے۔ یہ ولادت ہو گئی حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے اس جگہ کا نام، اور بہت ساری کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بھی اس جگہ کا نام بیت اللحم آیا ہے کہ وہیں پہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اللہ کا حکم ہے فَإِمَّا تَرَئِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان تمہیں دکھے، یعنی اس بچوں کو لے کر اپنے گود میں چلنا ہے، معاشرے میں اب چلنا ہے، سوسائٹی میں لوگوں کے سامنا ہونا ہے، اور وہاں سے بیت المقدس جو جگہ ہے جہاں پہ ان کی رہائش ہے، ظاہر ہے وہاں بھی پہنچنا ہے۔ اللہ کا حکم آیا اگر کوئی انسان دیکھے تو یہ کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے اللہ کے لیے نہ بولنے کا روزہ رکھ لیا ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، آج کسی انسان سے میں گفتگو نہیں کر پاؤں گی۔ فأتت به قومها تحمله، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام گود میں ہیں، ماں حضرت مریم علیہ السلام ان کو لے کر چل رہی ہیں۔ قوم کا سامنا ہوا تو ان لوگوں نے جو الفاظ کہے ہیں قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔ قالوا یا مریم، ان لوگوں نے کہا اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تو نے بہت ہی عجیب و غریب کام کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مطلب تم نے بہت ہی خراب کام کیا۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا، خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے ماں باپ اس طرح کے لوگ نہیں تھے، وہ نیک تھے، شریف تھے، بیت المقدس کے امام تھے تمہارے ابا، اور تم جیسی نیک شریف انسان کو تمہاری ماں نے جنا ہے، وہ دونوں اتنے نیک شریف، اور تم نے یہ کیسی حرکت کی، تمہاری شادی نہیں، بیاہ نہیں، کسی انسان نے دیکھا تک نہیں، یہ بچے کہاں سے تم لے کر آ گئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ اے مریم، جب لوگ یہ سوال کریں کہ یہ گود کے بچے کو تم کہاں سے لائی، تم نہ بولنا، بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ماں کا دودھ پی رہا تھا بچہ، یعنی حضرت عیسیٰ مسیح جن کو جیزس کہتے ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے جو ماں کے گود میں خود ہی بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ کہیں انسان سے گفتگو کرے گا، بات کر سکتا ہے؟ اتنا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو گویائی عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ایک ہاتھ پہ ٹیک لگائے اور لوگوں سے مخاطب ہو گئے، اور رب ذوالجلال نے ماں کے دودھ پیتے بچے کے زبان میں بولنے کی صلاحیت پیدا فرما دی، قوت دے دی، طاقت دے دی۔ انہوں نے یہ کہا قال انی عبد اللہ، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں عبد اللہ ہوں۔ آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے انجیل عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا،
اور مجھے وصیت فرمائی ہے میں جب تک زندہ رہوں، جہاں کہیں بھی رہوں، نماز قائم کروں، زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، یہ میری زندگی کی ڈیوٹی بنا کر بتائی گئی ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، میرے ماں باپ نیک ہیں، میری والدہ نیک شریف ہیں، عفت مآب ہیں، پاک دامن ہیں، اور انہوں نے مجھے بدبخت اور جبار بنا کر نہیں پیدا کیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلامتی ہو اس دن پر جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پر جس دن میں اللہ کے پاس بلایا جاؤں گا، یعنی مروں گا، اور اس دن پر بھی جس دن میں اپنی قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنا بڑا معجزہ اور اتنی بڑی سچائی حضرت عیسیٰ مسیح، جن کو جیزس کہتے ہیں، جن کے نام پر لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں، ان کی سچائی قرآن پاک نے یہ بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ ایسی بات ہے، قرآن نے اس کے بعد کہا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ یعنی بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن اللہ نے یہاں ماں کی طرف نسبت کر دی، چونکہ آپ کا باپ کوئی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہاں پر غلط فہمی کے شکار ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، اللہ کی شان ہی الگ ہے۔ تو بیٹا بیوی کا تو تصور کرنا اور کوئی سلسلے میں گفتگو کرنا ایک طرح کا الزام ہے خدا پر، شرک ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن نے کہا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، عیسیٰ بن مریم ماں کی طرف نسبت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد ابن عبد اللہ کہا جاتا ہے، محمد عبداللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے عیسیٰ ابن مریم، مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں۔ اور کہا گیا اللہ کی طرف سے قول الحق الذی فیہ یمترون، سچی بات یہ ہے جس کے بارے میں لوگ شک شبہ کر رہے ہیں اور مکر و فریب کر رہے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی کو لڑکا بنائے، اس کی ذات پاک ہے۔ فاعبدوہ، اے لوگو ان تمام باتوں کو، شرک کی باتوں کو، کفر کی باتوں کو، الزام کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ، مضبوط راستہ، سچا راستہ۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن نے یہ بیان کیا ہے، اور اسی طرح دوسری جگہوں پر قرآن پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیاں بلکہ پیشن گوئیاں جو ان کے اندر اللہ نے رکھی تھی وہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں وجیح بارعب ہوں گے اور اللہ کے مقربین قریب بندوں میں سے ہوں گے۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے گفتگو کریں گے ماں کے گود سے بھی اور بڑھاپے کی عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے، اور پھر وہ توریت کی، حکمت کی، انجیل کی باتیں لوگوں کو سکھائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کتابوں کا علم سکھائے گا اور بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گا۔ یہ پیشن گوئیاں فرمائی گئی تھیں، اور یہ بھی پیشن گوئیاں بیان کی گئیں ان کے بارے میں کہ مٹی کی وہ چڑیوں کی شکل دیں گے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونکیں گے، وہ پرندے بن کر ان کے سامنے حاضر ہوں گے، اور پھر وہ قبروں کے پاس سے گزریں گے، اس کو ماریں گے، قم بإذن اللہ کہیں گے،
مردہ زندہ ہو جائے گا۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور لوگ کیا کھائے ہوں گے اس کے بارے میں بھی وہ لوگوں کو بتا دیں گے، اور لوگوں نے گھروں میں کیا جمع کر رکھا ہے اس سلسلے میں بھی وہ گفتگو لوگوں کو بتائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اتنی صفات اور خوبیاں معجزے کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے رکھی گئی تھی، دی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اس دنیا میں بھیجا، اللہ کے کام کو، اللہ کی باتوں کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، اور 33 برس کی عمر میں اللہ نے جب ان کے خلاف لوگوں نے سازش کی تو اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ آسمان پر اٹھانے کا جو واقعہ ہے انشاءاللہ آئندہ قسط میں، آنے والی قسط میں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں سچائی کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔